بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج کی جو کلاس ہے سورۃ جن آیت نمبر 23 سے. سب سے پہلے سورۃ جن آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے. جو بھی اللہ اس کے رسول کا انکار کرے گا، یعنی کہ جو بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وہی فرماتی دیکھیے الا مگر بلاغ پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ میرا کام جو ہے نا پہنچانا ہے. کیا پہنچانا ہے؟ من اللہ، اللہ کا پیغام، و رسالاتی، اللہ کی جو بات ہے، اللہ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے نا اتنا ہی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ اس کے رسول کا، یعنی کہ جو بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا، انکار کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، بے شک وہ جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. خالدین فیہا ابدا، ابدا کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا کافر جہنم میں رہے گا، موت نہیں آئے گی جہنم میں. یعنی کہ جو بھی کافر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا جہنم میں رہے گا. یعنی کہ آیت 23 میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ ہمارے نبی کا کام یہ ہے کہ قرآن حدیث کے بعد لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر وہ ایمان نہیں لائے تو ان کا مسئلہ ہے. ہمارا کام بھی اتنا ہے کہ ہم جو دین کی بات جو ہے نا قرآن حدیث جو ہے نا کافر کو بتائیں گے. بس ایمان لانا نہیں لانا ان کے اوپر ہے، ان کے اوپر ہے. ہمارا کام جو ہے نا کافر تک دین کی بات بتانا ہے. جیسا بھی آپ کو موقع ملے، کار میں ہو، بس میں ہو، ٹرین میں، جہاں بھی کافر آپ کو ملتا ہے، قرآن دے دو آپ اس کی زبان میں. یعنی تو جو ہو سکے آپ کو جو ہو سکے وہ حساب سے جو آپ قرآن دے دو ان کو، جو بھی ہو سکے. بس ہمارا کام جو ہے نا دین کی بات کافروں تک بتانا ہے. اسلام لانا نہیں لانا وہ ان کے اوپر ہے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اتنا ہے کہ الا بلاغا من اللہ و رسالاتہ. اس کے بعد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھیے کہ یہ جو کافر بولتے تھے نا کہ قیامت کب ہے کب ہے کب ہے، جب کافر اپنے آنکھوں سے قیامت کو دیکھ لیں گے سمجھ جائیں گے کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں تو کافر کے پاس بہت زیادہ طاقت تھا، بام تھے، میزائل، سب سپر پاور تھا دنیا میں، لیکن کل قیامت کی کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی میجارٹی بھی کم رہے گی، ان کی میجارٹی بھی جو ہے نا کم رہے گی. وہی اللہ نے فرمایا کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رأو دیکھ لیں گے، کون کافر کیا دیکھ لیں گے؟ ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ یہ وعدہ کیا کہ قیامت آنے والا ہے. جب کافر اپنے آنکھوں سے قیامت کو دیکھ لیں گے فَسَيَعْلَمُونَ، قریب وہ کافر جان لیں گے من کون ہے اضعف ناصرا، جن کی مدد نہیں کی جائے گی. کافر سمجھ جائیں گے کہ آج ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. دنیا میں تو ان کے پاس بام تھا، میزائل تھا، طاقت تھا، سب کچھ تھا، لیکن کل قیامت کی کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں رہے گا. وَأَقَلُّ عَدَدًا، دوسری جو بات ہے میجارٹی بھی بہت کم رہے گی. وہ عقل کم رہے گی عددا، میجارٹی کے اعتبار سے بھی، میجارٹی کے اعتبار سے جو ہے نا کافر قیامت کی جو ہے نا کم رہیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 25 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ قیامت قریب ہے، یہ بھی مجھے معلوم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کب ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے، یا قیامت قریب ہے یہ بھی مجھے کب ہے مجھے معلوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قیامت کو اور بھی بعد بھی لا سکتا ہے. یعنی کہ قیامت کب آئے گا یہ کسی کو معلوم نہیں اللہ کے علاوہ. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے قل، اے نبی آپ کہہ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مطلب یا نہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ میں نہیں جانتا. ان ادری، ان کا مطلب لا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ میں نہیں جانتا. اقریب، کیا وہ قریب ہے؟ ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. کون سا قیامت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ قیامت قریب ہے، اس کا بھی مجھے معلوم نہیں ہے. ام یا یجعل، بنا دے گا لہو اس کے لیے، ربی میں رب، امدا لمبا، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تو اسے بعد میں بھی لائے قیامت کو، اور کچھ سالوں کے بعد بھی لائے. یعنی کہ قیامت کب ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے. قیامت جب ہوگا ہو سکتا ہے تو اللہ تو اسے اور بھی لیٹ بھی کر سکتا ہے، یہ اللہ کے اوپر ہے. یجعل لہ ربی امدا کا مطلب اور بھی تاخیر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اور 10 سال کے بعد لا سکتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ اللہ کے اوپر ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں قیامت کا جو علم جو ہے نا صرف اللہ کے پاس. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ غیب کی جو بھی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتاتے. وہی اللہ نے فرمایا کہ عالم الغیب، غیب کو جاننے والا، عالم جاننے والا. غیب، غیب کسے بولتی ہیں؟ ہم یہاں بیٹھ کر بمبئی میں کیا ہوتا ہے بول سکتے؟ نہیں بول سکتے. ہم یہاں بیٹھ کر بازو میں کیا ہوتا ہے بول سکتے نہیں. غیب وہ چیز جو ہم کو نظر نہیں آتی. ہم یہاں بیٹھ کر بول سکتے کہ فلاں گاؤں میں کیا ہو رہا، نہیں بول سکتے.
اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجی صرف اللہ کے ہاتھ میں. جیسا کہ آج کل جو لوگ بولتے ہیں نا کہ دل کی بات میں جانتا ہوں، یہ سب جو ہے نا جھوٹ ہے، یاد رکھیں، بلکہ کفر ہے اس طرح عقیدہ رکھنا. دل کی بات غیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. علیم بذات الصدور ہے، دل کی بات غیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہی اللہ نے فرمایا کہ عالم الغیب، اللہ غیب کو جاننے والا ہے. فلا یظہر، ظاہر نہیں کرتا، کسی کو نہیں بتاتا، اللہ غیب ہی، اپنی غیب کی بات، احدا، کسی کو بھی ظاہر نہیں بتاتا غیب کی بات، احدا، کسی کو، یعنی کہ غیب کی بات اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتاتا ہے. ہاں، پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ الا من ارتضی من رسول، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. یعنی کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، یہ تمام چیز غیب ہے. یہ کس کو بتایا اللہ نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. وہی اللہ نے فرمایا کہ الا من ارتضی من رسول، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. خبر میں کیا ہوگا کسی کو معلوم ہے نہیں، یہ تمام چیز غیب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون بتایا؟ اللہ تعالیٰ بتایا. وہی اللہ نے فرمایا کہ غیب کی بات اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتاتا، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کو بتاتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ الا، مگر، من، جس کو، ارتضی، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، من رسول، رسول میں سے، رسول میں سے جن کو اللہ تعالیٰ، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے ان کو غیب کی باتیں بتاتا ہے. جیسا کہ کئی غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، حشر کے دن کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا، پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا. وہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں فرماتے ہیں. ہاں، غیب کی بات جب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تو غیب کی بات اللہ تعالیٰ کیسے بتاتا ہے؟ وہی کے ذریعے سے. جب ہمارے نبی کے پاس وہی آتا ہے تو کیسا ہوتا ہے ماحول؟ جب فرشتے آنے والے ہیں تو ہمارے نبی کے اطراف باڈی گارڈ کھڑے ہو جاتے ہیں. کون سے باڈی گارڈ؟ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے نبی کے اطراف، تاکہ وہی کی بات جو ہے نا جن وغیرہ آ کر نہ سنیں. جب وہی کی بات جو جبرائیل السلام ہمارے نبی کے پاس لاتے ہیں، ایسے وقت جن وغیرہ کان لگا کر وہ بات نہ سنیں، اس وجہ سے ہمارے نبی کے اطراف جو ہے نا باڈی گارڈ کھڑے ہو جاتے ہیں، فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ، يَسْلُكُ، چلاتا ہے، بتاتا ہے، مطلب غیب کی بات بتاتا ہے. کیسا؟ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، جب اللہ تعالیٰ وہی نازل کرنا چاہتا ہے تو اس وقت جو ہے نا مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، ہمارے نبی کے آگے سے، وَمِن خَلْفِهِ، پیچھے سے، رَصَدًا، ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارے نبی کے اطراف جو ہے نا فرشتے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ غیب کی بات جو ہے نا کوئی نہ سنے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ غیب کی بات جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر کوئی مسلمان یہ بولتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے انسان بھی غیب جانتا ہے، وہ کافر ہے، یاد رکھے. حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتی ہے، وہ کافر ہے، یاد رکھے. کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا. ہاں، غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نبی کو بتا سکتا ہے. غیب کی باتیں بتانے سے وہ غیب جاننے والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں غیب کی بات، کسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کوئی غیب کی بات بتانا چاہتی تو وہی نازل کرتی ہے. جب وہی نازل کرتی ہے تو ہمارے نبی کے اطراف جو ہے نا فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے نبی کی حفاظت کرتی ہیں، کہیں جن وغیرہ کان لگا کر وہی وغیرہ کی بات نہ سنیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخری آیت میں فرماتی ہے کہ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات. آخری آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمام انبیاء نے اللہ کا جو پیغام ہے، توحید کا پیغام، اپنی قوم والوں تک پہنچا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام نے توحید کا پیغام اپنی قوم والوں تک پہنچا دیا ہے. تمام انبیاء نے کہا ہے اپنی پیغام، اللہ کا جو پیغام ہے اپنی قوم والوں تک پہنچا دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتی ہے کہ انبیاء کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو علم ہے قرآن حدیث کا، تمام اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ گنتی کے اعتبار سے جانتا ہے. دیکھیے ترجمہ تفسیر، لیعلم، اللہ تعالیٰ کون؟ اللہ جانتا ہے، تحقیق قد، تحقیق ابلغ، پہنچا دیا ہے، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغام کو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمام انبیاء نے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم تک جو ہے نا قوم کی توحید کی بات پہنچا دیا ہے. بلکہ تمام انبیاء نے جو ہے نا توحید کی بات اپنے قوم والوں تک پہنچا دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ احاطہ، اور اللہ تعالیٰ گہرا ہوا ہے، بما لدیہم، جو آپ کے پاس ہے. یعنی کہ ہمارے نبی کے بعد جو علم ہے وہ تمام اللہ کو معلوم ہے. ہمارے نبی کے بعد جو بھی قرآن حدیث کا علم ہے وہ تمام اللہ کو معلوم ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ احاطہ، اللہ تعالیٰ گھیرا ہوا ہے، بما لدیہم، جو آپ کے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو علم ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے بعد جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ معلوم ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ احصا، گنتا ہے، کل شیء، ہر چیز کو، عدد کے اعتبار سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں جو چیز ہے تمام چیز معلوم ہے کہ کتنا ہے. بلکہ درخت میں کتنے پتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے.
بلکہ دھول میں کتنے ذرات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. عدد کے اعتبار سے اللہ کو معلوم ہے کہ 1 ہے، 2 ہے، 10 ہے، 50، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ، معلوم ہے. اس زمین میں کتنے ذرے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. سمندر میں کتنے قطرے ہیں عدد کے اعتبار سے اللہ کو معلوم ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو کیا ہے معلوم ہے. یعنی کہ ہر چیز وہی اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے نا اپنے علم کے بارے میں جو ہے نا یہاں بتاتے ہیں. الحمدللہ یہاں تک جو ہے نا سورہ جن کی تفسیر کیا ہماری ختم ہو گئی.